السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ۔ لو جی، اہم ترین دن آ گیا ہے، آج اہم ترین دن آ گیا ہے اور آج 23 جولائی ہے۔ 23 جولائی عمران تیری شامت آئی، ٹھیک ہے؟ تو 23 جولائی میں کیا کیا ہونا ہے؟ سب سے پہلے تو اب میں بتا دوں کہ آج جو ہے پی ٹی آئی کی بڑی اہم ایک کیس لگا ہوا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس۔ جی، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس لگا ہوا ہے، جس میں انہوں نے تمام ثبوت دینے ہیں کہ انہوں نے الیکشن کروایا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر تو وہ سارے ثبوت دے دیے انہوں نے تو پھر ان کو الیکشن کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا، ادروائز میں تھے تے ڈھول چکوال ہے، ٹھیک ہے؟ انہوں دی کوئی گل دی نہ دال ہے، انہوں دی کوئی دال نہیں گلنی۔ اور ابھی سے وہ شور مچا رہے ہیں کہ جناب ساڑھا ریکارڈ ایف آئی اے والے اٹھا کے لے گئے نے، جب رؤف حسن کو کل وہ گرفتار کرنے آئے تھے نا، وہ ساڑھا جی ریکارڈ لے کے چلے گئے نے، اور یہ ہے وہ بات یہ ہے کہ انہوں نے الیکشن صحیح کروائے ہی نہیں ہے، ان کو الیکشن کروانے آتے ہی نہیں ہیں۔ یہ انہوں نے الیکشن نہ پہلے صحیح کروائے ہیں، پورا ڈیٹیل والا نہیں کرایا، صدر سیکٹری کا کرا کے تو انہوں نے کہا جی یہ لو جی سرٹیفکیٹ دو، تو الیکشن کمیشن سرٹیفکیٹ نہیں دے رہا۔ حالانکہ الیکشن کمیشن اس سلسلے میں کبھی کسی پارٹی سے ڈیٹے وغیرہ نہیں کرتا، وہ جمع کراتے ہیں کاغذات، الیکشن کی رپورٹ جمع ہوتی ہے، آڈٹ رپورٹ ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں جمع کراتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ مل جاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں، یہ تو انہوں نے یہ جو الیکشن کروائے ہیں یہ غلط کروائے ہیں، اور اس بنیاد پہ ایک نیا کٹا کھلنے والا ہے، نیا پھڈا پڑنے والا ہے کہ ان کے جناب کوئی کسی قسم کی سیٹ نہیں ملے گی، الیکشن ہی ان کے نامنظور ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ جو مخصوص نشستوں والی سیٹوں والا کیس ہے نا، وہ دھرے کا دھرا رہ جائے گا، ٹھیک؟ تو یہ بڑی اہم پیشی ہے جس کے اوپر انہوں نے ثبوت دینے تھے، اور ہوں اج تو ہی کل تو ہی کہہ رہے ہیں کہ جناب ساڑھے کول تا ثبوت ایف آئی اے والے لے گئے نا جی مرکز میں جو دوستو چھاپا مارا گیا ہے نا، وہ بالکل کلیئر کٹ اس میں چیزیں سامنے آ گئی ہیں کہ جو حسن رؤف صاحب ہے، اس کی نگرانی میں سوشل میڈیا سیل چل رہا تھا، جو بنو میں جناب جو بڑھا چڑھا کے ساری چیزیں حکومت اور فوج کے خلاف بتا رہے تھے وہ کر رہے تھے، تو اس لیے ساری انٹیلیجنس کی رپورٹ کے پیچھے یہ چھاپا مارا گیا ہے، جس میں وہ رنگے ہاتھوں گرفتار ہوا ہے، اور جو پکڑا گیا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی عرصہ جیل میں رہتا ہے۔ بنو کا دوستوں جو دھرنا ہے نا وہ جاری ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ تحقیقات کرائی جائیں، تو وہ بنو کے حوالے سے مس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہیں، اور وہ دھرنا جو ہے وہ بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے جی ہمارے ساڑھے نال انصاف کرو، اور اس کے لیے جو جرگہ بھی آیا ہے، جرگے میں کمیشن بھی بنا دیا گیا ہے، تو یہ سارا لک بزی ڈو نتھنگ والا معاملہ ہے، اس میں سب اس کے پیچھے جو ہے نا وہ ہے۔ اب میں بتاؤں جی کہ جو کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی ہے نا، اس کے اوپر میں نے میرا پہلا ریئیکشن ہی وہی تھا، اور اب پھر وہی ہے، سارے ٹی وی چینل بھی وہی بتا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ ایک جماعت، سیاسی جماعت یہ سارا کام کر رہی ہے، اور وہ مافیا کا کردار ادا کر رہی ہے، اور ایک صوبہ جو ہے وہ کر رہا ہے۔ انہوں نے نام کیوں نہیں لیا؟ نام ان کو لینا چاہیے تھا۔ آپ سارے کہہ رہے ہیں یار ان کا مافیا سے کیا مراد تھا، ایک پارٹی سے کیا مراد ہے؟ وہ عمر ایوب وغیرہ اور انہوں نے اسد کیسر وغیرہ نے خود پریس کانفرنس کر دی کہ ہمارا تو نام ہی نہیں آیا، آپ ہمارا ویسے ہی وہ کرتے ہیں۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر کو چاہیے تھا کہ وہ کلیئر کٹ کہتے کہ یہ تحریک انتشار کا مسئلہ ہے، تحریک انتشار نے یہ سارا فساد پھیلایا ہوا ہے، وہی آرمی اور فوج کے خلاف ہے، یہ کھل کے ان کو بات انہوں نے نہیں کی، وہ تھوڑا سا اپنے موقف سے پیچھے ہٹے ہیں۔ 9 مئی کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا جی کہ ابھی تک سزائیں نہیں ہوئیں، تو وہ بتاتے نا 9 مئی کس نے کیا ہے، نام انہوں نے ایک دفعہ بھی تحریک انصاف کا نہیں لیا۔ تو اب وہ تحریک انصاف والے بھی کہتے ہیں جی مافیا اور گروپ وہ ہم نہیں ہیں، وہ کوئی اور ہے، جی وہ کوئی اور ہے، ٹھیک ہے؟ پھر انہوں نے کو رلی ملی باتیں کی ہیں کہ جناب سمگلنگ کے سگریٹ آ رہے ہیں، سمگلنگ کی گاڑیاں آ رہی ہیں، پیٹرول آ رہا ہے، کھانے پینے کی چیزیں آ رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، اس کو کنٹرول کیوں نہیں کیا جا رہا؟ تو وہ انہوں نے کہا جی کہ یہ کنٹرول ایک صوبہ تو نہیں نہ کر سکا،
یہ تو فیڈرل کا کام ہے کہ وہ اس چیز کو کنٹرول کرے. تو اس میں بھی انہوں نے پریس کانفرنس کر کے یہ سارا کچھ کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اب ایک اور طریقے سے جو ڈی جی آئی ایس پی آر جو پیچھے ہٹے ہیں وہ یہ ہٹے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ ہم کوئی ضرب عضب کی طرح یہ کوئی وہ نہیں چلا رہے, یہ ایک مہم ہے, یہ آپریشن ہے ہی نہیں. لاؤ سر جی ایتھے تو گل مک نہ گئی. یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ یہ آپریشن نہیں ہے جس کے خلاف آپ پروپیگنڈا کر رہے ہیں, یہ ایک مہم ہے جو ہم نے شروع کی ہوئی ہے. میرا خیال ہے یہ ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا. مہم ہے بھی صحیح نا, وہ کہتے ہیں کہ تم یہ کہنا چاہیے تھا کہ تم ہوتے کون ہو آپریشن کو روکنے والے, پاکستان آرمی کو روکنے والے, تم ہوتے کون ہو. یہ بات ڈی جی آئی ایس پی آر نے کرنی چاہیے تھی دھڑلے سے, اور بڑک مار کے انہوں نے یہ کچھ نہیں کہا, صرف یہ کہا کہ ہم جناب شر پسندوں کو نہیں چھوڑیں گے اور یہ نہیں کریں گے وہ نہیں. اس سے گول مول سے انہوں نے یہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے تحریک انصاف نے. اب جو اگلی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں, جو ابھی تھوڑی دیر تک کابینہ کا اجلاس ہے, اور کابینہ کے اجلاس میں یہ ایجنڈے پہ شامل ہے کہ جناب پی ٹی آئی کو وہ کالعدم قرار دینا ہے اور اس کو ختم کرنا ہے اور پابندی لگانی ہے. یہ قرارداد انہوں نے پیش کرنی ہے. میں آپ کو ایک تجویز یہ دے رہا ہوں کہ اس کے قرارداد کے پیش ہوتے ہی ٹی وی چینل کے اوپر پابندی لگ جانی چاہیے کہ یہ آ کے صفائیاں نہ دیں. آپ 1 منٹ بات کرتے ہیں, 3 منٹ کے بعد ان کے 10 بندے آ جاتے ہیں کہ نہیں جی نہیں, احتیاط تارڑ جھوٹ بول رہے ہیں, احساد رفیق جھوٹ بول رہے ہیں, اسحاق ڈار جھوٹ بول رہے ہیں, خواجہ آصف جھوٹ بول رہے ہیں. تو وہ سارا اس کا اثر جو ہے وہ زائل ہو جاتا ہے نا. تو ان کو جو ہی یہ پابندی کی سفارش کریں, جب تک سپریم کورٹ فائنل فیصلہ نہ کرے, کابینہ میں یہ پیمرا کو ہدایات کر دی جائیں کہ پی ٹی آئی کا کوئی بندہ جو ہے وہ ٹی وی پہ نہیں آئے گا, اور پی ٹی آئی کا کوئی دفتر کھلا نہیں ہوگا. وہ سارا آپریشن کر کے بند کر دیا جائے. ہاں, پھر جب سپریم کورٹ اگر کوئی ایسا کرے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ کرنی چاہیے. فی الحال پیمرا کو ہدایت ہو, جیسے نواز شریف کی تقریر پہ پابندی کس نے لگائی تھی؟ عمران خان نے لگائی تھی نا. تو اسی طرح کی پابندی یہ لگا سکتے ہیں. یہ حکومت کا کام ہے. اور یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا نا کہ سگریٹ تے, چرس تے, گاڑیاں تے, یہ بھی حکومت کا کام ہے, فیڈرل حکومت کا کام ہے. تو یہ سارے کام ان کو کرنے چاہیے. ٹھیک ہے, ہم امید کرتے ہیں کہ جناب آج آپ کو ہم بڑی بریکنگ نیوز دیں گے ابھی تھوڑی دیر تک کہ جناب پی ٹی آئی تے پابندی لگ گئی ہے, اور انہوں تے ٹی وی تے آن تے بھی پابندی لگ گئی ہے. اگر حکومت کے گوڈے گٹوں میں پانی ہوا تو حکومت یہ کرے گی, اور اگر پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی تو وہ یہ کرتی. لیکن یہ شہباز بھائی ہے, دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنی ہمت آئی ہے. شہباز بھائی ہے, دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنی ہمت آئی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ 23 جولائی ہے, اور عمران کی شامت آئی ہے. دیکھتے ہیں جناب علی کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ حافظ. دیکھیں جی, یہ میں ادھر سے گزر رہا تھا, آپ کو سڑک بنانے کے طریقے دکھاؤں. یہ دیکھیں, یہ تیسیاں کرنڈیاں تو وہی ہیں جو ہماری ہوتی ہیں, تیسیاں کرنڈیاں. یہ دیکھیں, یہ ہتھوڑا پہ ہے, ہتھوڑا, تیسیاں, کرنڈیاں, لیکن انہوں کا سٹائل ڈفرینٹ ہے سر جی. او دیکھو, او اگ لگی ہوئی ہے ٹرک دے وچ لک تیز کرن دی. اے نویں سڑک بنی ہے, دیکھو نویں سڑک. ٹھیک ہے, اور کس طریقے نال کر رہے ہیں اے تو میں دکھانا. اے دیکھو, اے نشان لا رہے ہیں, کس طریقے نال کر رہے ہیں. اور ادھر دیکھو, اے صفائی وغیرہ اگ دے نال ہے. اے دیکھو, ہائے 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 ہائے, یہ دیکھو, یہ اتنی تیز آگ ہے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے. یہ ٹھیک ہے, یہ عارضی اشارے بھی انہوں نے ادھر لگا دیے, یہ اس کے اوپر, یہ اس کے اوپر. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا. ابھی یہ ادھر بنائے گا. یہ ادھر ایک لک والا کھڑا ہے. ٹھیک ہے, اور ایک لک والا
ادھر کھڑا ہے، ادھر کھڑا ہے. یہ اب میں یہاں سے گزر سکتا ہوں. یہ دیکھیں یہ گزر گیا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی یہ فوراً ہی ایک دن میں یہ بنا دیتے ہیں. بڑی بڑی سڑکیں ایک دن میں یہ بنا رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی سڑکیں. ٹھیک ہے، اب میں دیکھتا ہوں ادھر کو رستہ ملتا ہے نا. اور اس میں نے دیکھا یہ جو لیبر کلاس ہے نا، یہ گٹر صاف کرنے والے، سڑکیں بنانے والے، یہ سارے انگریز ہی ہوتے ہیں. اس میں آپ کو لوکل کوئی پاکستانی اور وہ نظر نہیں آئیں گے. دیکھیں یہ اس میں وہ بن رہی ہے، لک تیار ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ساری یہ سڑک نئی کے اوپر ہی میں پھر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اسی وقت ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہے، پانی ڈالتے ہیں اسی وقت ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہے. یہ لک دیکھیں. ٹھیک ہے، تو یہ چاروں طرف مشینری لگی ہوئی ہے. انہوں نے آج ہی یہ ساری سڑک بنا دینی ہے، آج ہی. ٹھیک ہے جی.